اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کی بڑائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جن کی محنتوں جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. میرے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں ساتھیوں، آج سے لاکھوں سال پہلے آپ نے، میں نے، ہمارے آباء و اجداد نے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب نے عالم ارواح میں اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ایک وعدہ کیا. پھر جب یہ انسانوں کی کائنات بنی اور اس دنیا میں انسانوں کی زندگی کا ایک سلسلہ شروع ہوا تو اسی وعدے کی یاد دہانی کے لیے اللہ رب العزت نے بار بار انبیاء کو بھیجا اور اسی کڑی میں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں آ کر مہر لگائی اور وہ وعدہ لا الہ الا اللہ. اسی وعدے پہ ہم نے اس ملک، اس پاکستان کو حاصل کیا تھا. اب ہماری ترقی، ہماری خوشحالی، ہماری کامیابی چاہے وہ انفرادی ہو یا وہ اجتماعی ہو، وہ اس کلمے کی ذات کے ساتھ مشروط ہے. اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہتا ہے کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں. اور اللہ نے قرآن میں یہ وعدہ دوبارہ سے کیا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا، کہ لوگوں میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے اگر وہ اس کلمہ یہ طیبہ کو مضبوطی سے تھام لیں، پکڑ لیں، تو دنیا میں بھی ان کو ثابت قدم رکھوں گا، آخرت میں بھی ثابت قدم رکھوں گا. دنیا میں بھی ان کو کامیابی دوں گا، آخرت میں بھی کامیابی دوں گا. اور اللہ رب العزت نے بالواسطہ پاکستان کا بھی ذکر قرآن میں کیا. اللہ کی قسم، سورہ انفال ہے، آیت نمبر 26 ہے. اللہ کہتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ یاد کرو وقت جب تم زمین میں بہت تھوڑے سے تھے. تخافون، تمہیں ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ہمیں ہندو اچک نہ لے، کہیں ہمیں انگریز ختم نہ کر دے، کہیں ہماری قوم اس برے صغیر سے ختم نہ ہو جائے. لیکن اللہ رب العزت نے پھر تمہیں زمین کا ایک ٹکڑا دیا، تمہیں امن دیا، تمہیں خوشحالی دی، چاروں اور سے رزق تمہاری طرف آیا. لیکن یاد رکھنا ایک بات، یہ بات سننے کے لیے بھائی یاد رکھنا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا، اے ایمان والو اب اللہ کی اس امانت میں خیانت نہ کرنا. یہ اللہ نے تمہیں امانت دی ہے تمہارے وعدے پہ، کیونکہ تم نے وعدہ لگایا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ بولے بھائی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تم نے وعدہ کیا، میں نے تمہیں پاکستان دیا. اور اللہ کی قسم یہ پاکستان معجزہ ہے، کیونکہ قریباً 190 ممالک علیحدہ ہوئے، 190 ممالک علیحدہ ہوئے، لیکن ہر ملک رنگ کی بنیاد پہ، قومیت کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ، برادری کی بنیاد پہ، تعلیم کی بنیاد پہ علیحدہ ہوا. واحد یہ ہمارا ملک پاکستان ہے میرے بھائی، جو مدینہ کے بعد واحد ملک ہے جو کلمے کی بنیاد پہ پیدا ہوا. نہیں تو پنجابی آج بھی
ہندوستان میں ہے، سندھی آج بھی ہندوستان میں ہے، پٹھان آج بھی ہے، لیکن ایک طبقہ علیحدہ ہوا کیونکہ وہ کہتے تھے ہم کلمے کی بنیاد پہ ایک نیا ملک قائم کرنا چاہتے ہیں۔ پنجابی نے پنجابی ہونے کا انکار کیا تھا کہ وہ ملک میں آیا تھا، سندھی نے سندھی ہونے کا انکار کیا تھا وہ اس ملک میں آیا تھا، ایک وعدہ کیا تھا، ناممکن تھا کیونکہ ہندوؤں کو صرف انگریزوں سے جنگ لڑنی تھی اور ملک لینا تھا، لیکن ہم نے انگریزوں سے بھی لڑنا تھا، ہندوؤں سے بھی لڑنا تھا، پھر ملک لینا تھا۔ موت اللہ کی قسم یہ ملک آپ کو حیرت ہوگی اس بات کی، ہمیں اپنے ملک کے بارے میں منفی سوچنا زیادہ ہو گیا ہے، اور ملک سے کوئی ٹھنڈی ہوا آنا، کوئی اچھی خبر آ جائے نا ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا، ہمیں لگتا ہے اس میں بھی کوئی سازش ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں چوتھے نمبر پہ سب سے ذہین ترین قوم آپ کا یہ ملک پاکستان کی ہے، دنیا میں 7ویں نمبر پہ سب سے بڑی فوج آپ کے اس ملک پاکستان کی ہے، دنیا میں سب سے بڑے پہاڑی سلسلے آپ کے اس ملک پاکستان کے ہیں، انسان کا بنایا ہوا سب سے بڑا ڈیم آپ کے اس ملک پاکستان کا ہے، دنیا میں سب سے بڑا نہری نظام آپ کے اس ملک پاکستان کا ہے، دنیا کا آج بھی سب سے بہترین خاندانی نظام آپ کے اس ملک پاکستان کا ہے، دنیا کا ہر ایک موسم آپ کے اس ملک پاکستان میں ہے۔ اللہ نے سب کچھ دیا، اس کے باوجود ہم ذلیل ہیں، ہم ذلت میں ہیں۔ عذاب میرے بھائی یہ نہیں ہوتا آپ کے پاس پینے کو پانی نہیں ہے، عذاب پتہ کیا ہوتا ہے؟ پانی ہے آپ پی نہیں سکتے، عذاب ہوتا ہے نعمتیں ہیں آپ ان کا استعمال نہیں کر سکتے، آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن آپ پھر بھی دنیا میں کھڑے نہیں ہو سکتے، للچائی نظروں کے ساتھ محتاجی کے ساتھ دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا تم میرے وعدے کا پاس رکھو میں اپنے وعدے کا پاس رکھوں گا، لیکن جب تم نے میرا وعدہ توڑا میں دنیا میں تمہیں ذلیل کروں گا اور آخرت میں بھی ذلیل کروں گا۔ میرے بھائی اور دوستو، جو لوگ نہیں جانتے آج ان کے جاننے کا وقت ہے، لوگ جانتے ہیں ان کا پکا کرنے کا وقت ہے کہ آپ میں سے اس نے کتنے احباب ہیں جو کلمہ طیبہ کا مطلب جانتے ہیں، جو اس کی شرائط جانتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ہم نے کلمہ کہا لا الہ الا اللہ ہم اللہ سے 8 وعدے کرتے ہیں؟ کتنے آپ میں سے احباب ہیں جو ان 8 وعدوں کو جانتے ہیں؟ ہم 8 چیزوں کا انکار کرتے ہیں اور 8 چیزوں کا اقرار کرتے ہیں، تب یہ کلمہ پورا ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک بھی شرط اگر ہم ختم کر دیتے ہیں یہ کلمہ پورا کلمہ نہیں ہے، اور ادھورے وعدے اللہ رب العزت کی ذات نہیں کرتی، ہم بھی اگر ادھورے وعدے کریں گے تو اللہ کا وعدہ پورا ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ ہم میں سے غلط فہمی ہے ہمارے ذہنوں میں کہ بھائی جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یہ شرطیں بیچ میں کہاں سے آ گئی مولوی صاحب؟ یہ وعدے کہاں سے آ گئے بیچ میں؟ تو یاد رکھیں وہاں بن منبہ رحمہ اللہ انہوں نے بڑا کمال جواب دیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ طیبہ جنت کی چابی ضرور ہے، لیکن اگر اس کے دانت، چابی کے دانت ہوتے ہیں نا بھائی، اگر اس کے دانت پورے نہ ہوئے تو یہ چابی دروازہ کھول سکے گی نہیں کھول سکے گی، اور وہ دانت اس چابی کی وہ شرائط ہے کہ اگر وہ شرائط پوری ہوگی تو یہ کلمہ پورا ہوگا، اور یہ کلمہ پورا ہوگا تو اللہ کے وعدے بھی پورے ہوں گے۔ ہم میں سے بہت سارے مسلمان کنفیوز ہو جاتے ہیں، شک میں پڑ جاتے ہیں کہ آپ دین وہی، قرآن وہی، احادیث وہی، جبریل آج بھی موجود ہیں، فرشتے آج بھی موجود ہیں، لیکن بدر میں 313 تھے تو اتر آئے تھے، لیکن آج 180 کروڑ مسلمان ہیں لیکن وہ نہیں اترتے۔ کیسی بات ہے؟ 313 تھے وہ زمین پہ آ گئے، آج 180 کروڑ ہے، یہاں پہ کچھ لوگ نمبر نہیں لکھ سکتے 180 کروڑ، یہ تعداد ہے ہماری، لیکن آج وہ فرشتے اترتے نہیں اترتے، آج وہ نیچے نہیں آتے۔ 1 کروڑ یہودی پوری دنیا کی پالیسی بناتا ہے، صرف 1 کروڑ، اور 180 کروڑ مسلمان بے غیرت ذلیل بن کے صرف ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی کو عذاب کہتے ہیں کہ طاقت ہے، دنیا کا 75% پیٹرول تمہارے پاس ہے، 57 ملک تم ہو، لیکن اس کے باوجود تم کچھ کر سکتے ہیں، کیوں؟ تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ یہ ہمارے پڑوس کے افغانستان والے لوگ، انہوں نے وہ ملا عمر کا آخری انٹرویو اللہ
کہ جب امریکہ نے یہ کہا کہ 1 ہفتہ لگے گا، کتنا؟ 1 ہفتہ لگے گا افغانستان سے ہستی سے مٹا دیں گے، تو ملا عمر کا آخری انٹرویو ہے اللہ کی قسم، وہ کہنے لگا ہم زمین کے لیے، رب کے لیے، نسل کے نہیں لڑتے، ہم اللہ کے کلمے کے لڑتے ہیں۔ آج 19 سال کے بعد وہ ہارا ہے اور ہار کے 25 دسمبر کو افغانستان خالی کر رہا ہے، لیکن ان کو ہرا سکا نہیں، ہرا سکا۔ دنیا کی کوئی جنگ ہوئی ہے، پہلی جنگ عظیم ہوئی، آدھی دنیا ایک طرف، آدھی دنیا ایک طرف، دوسری جنگ عظیم ہوئی، آدھی ایک طرف، آدھی ایک طرف، ویتنام امریکہ کی جنگ ہوئی، آدھی دنیا ایک طرف، آدھی ایک طرف، واحد افغانیوں کے ساتھ دنیا کے 48 ملک، پوری دنیا ایک طرف، افغانستان ایک طرف، جو پھٹے ہوئے جوتے پہنتے تھے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، لیکن کلمے کی شرائط کو پورا کیا، اللہ تعالیٰ نے فتح ان کو دی۔ اور یہ پاکستان جو ڈر گیا تھا، جو اپنے کلمے کو بھول گیا تھا، 57,000 مرتبہ یہاں سے جہاز اڑا، اس نے ہمارے مسلمان بھائیوں کو مارا، پاکستان ذلیل ہے، آج وہ فتح یاب ہے۔ آج وہ ڈنڈے کی چوٹ پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے ہم جو 19 سال پہلے تھے آج بھی وہی ہیں، ہم آج بھی اسلام کا نام لینے والے، ہرا سکتے تو ہرا کے دکھاؤ۔ کوئی ایٹمی پاور نہیں ہے ان کے پاس، کلمے پہ کھڑے ہوئے تھے۔ ہم نے وہ کلمہ چھوڑا میرے بھائی، اور چھوڑا کیوں ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے وعدہ کیا کیا ہے۔ بھائی پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے نا آپ کا وعدہ ہے کیا اللہ کے ساتھ؟ آپ نے کس چیز کا انکار کیا ہے، کس کا اقرار کیا ہے؟ جب تک یہ پتہ ہی نہیں چلے گا میرے بھائی، آپ اس وعدے کے مطابق زندگی گزاریں گے کیسے؟ 8 وعدے میرے بھائی، ہر ایک وعدے پہ اللہ کی قسم ایک خطبہ درکار ہے، ایک گھنٹہ درکار ہے، لیکن صرف اور صرف آپ تک پہنچانے کے لیے کہ آج باذن اللہ ہم پورا کلمہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی شرط جو ایک مسلمان لا الہ الا اللہ کی بات کہتا ہے وہ علم ہے، اور وہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ میں جہالت کا انکار کرتا ہوں اور علم کا اقرار کرتا ہوں۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا، دلیل ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اے اللہ علم حاصل کرو، کس بات کا؟ کہ لا الہ الا اللہ، علم لو۔ نہیں تو ابو جہل کو عربی نہیں آتی تھی، ابو لہب کو عربی نہیں آتی تھی، وہ جانتے تھے لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، علم ہے۔ اس لیے یہ مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ عمل اس وقت تک نہیں کرتا جب تک اس عمل کا علم نہ ہو جائے۔ ہم نے ابھی تھوڑے دن پہلے بچوں کا، غریب بچوں کا کورس شروع کیا، اس میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے 3 بچے ہیں، نماز نہیں پڑھنی آتی، غسل نہیں کرنا آتا، دین کا کخ نہیں پتا ان کو، اور اس غریب میں مجھے ترس آتا ہے، نہ دنیا بنا سکے نہ آخرت بنا سکے، کچھ بھی نہیں کیا، سارا دن ریڑھی اور کھوتا چوکتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی بات کا کچھ نہیں پتا، نہ دنیا کما پائے نہ آخرت کما پائے، جاہل ہے، جانتے نہیں ہیں کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، کیونکہ کلمے کی پہلی شرط کا پاس نہیں رکھا انہوں نے۔ وہ شرط کیا تھی کہ اے اللہ میں جاہل نہیں رہوں گا، بولوں گا تو علم سے بولوں گا وگرنہ خاموش رہوں گا، عمل کروں گا تو علم سے کروں گا وگرنہ خاموش رہوں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مدینہ کی مارکیٹ میں لائسنس رکھتے تھے جو کاروبار کرے گا، لائسنس ہے کیا کہ جو بھی میری مارکیٹ میں کاروبار کرنے آئے گا وہ حلال حرام جانتا ہو، نہیں تو وہ خود بھی حرام کھائے گا، میری عوام کو بھی حرام کھلائے گا۔ پہلے لین دین کے سارے معاملات بتاؤ، پہلے بتاؤ کہ کاروبار میں حرام کیا ہے حلال کیا ہے، پھر جا کے دکان کھول سکتے ہو، وگرنہ مدینہ کی مارکیٹ میں دکان کھول سکتے نہیں کھول سکتے۔ ہمارے لوگ جان بوجھ کے مولوی سے دور رہتے ہیں، کیونکہ کاروبار کر لیا ہے، 50 لاکھ لگا لیا ہے، اب ان کو پڑھک پڑ گئی ہے کہ میں نے جو کیا غلط ہے، اب کسی سے فتویٰ لیتا، کیونکہ ایک طرف 50 لاکھ ہے، دوسری طرف نبی ہے، اب پوچھے گا نہیں کیوں، کلمے کے خلاف کیا ہے، وہ کلمہ کیا کہتا ہے، پہلے علم ہے، کاروبار بعد میں۔ ہم شادی بیاہ پہ 8-10 لاکھ روپیہ لگا دیتے ہیں اللہ کی قسم، لیکن کبھی کسی نے یہ سوچا ملیشیا کے اندر قانون ہے، میں ملیشیا میں 9 سال رہا ہوں، قانون ہے کہ جو جوڑا ہوتا ہے میاں اور بیوی 2 مہینے کا کورس کرواتے ہیں، 2 مہینے کا، کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے فرائض کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے فرائض کیا ہیں، پھر وہ عمرے کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے بعد ان کی رخصتی ہوتی ہے کہ اب یہ اس قابل ہے ایک نسل کے کھڑے ہو سکتے۔ کیوں؟ کلمے کی شرط ہے، شادی نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے،
جب تک آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میری بیوی کا حق کیا ہے، میری بیوی کا فرض کیا ہے، بڈھے پاپے ہو گئے لیکن آج بھی نہیں جانتے، بیوی کو جوتی کی نوک پہ لکھتے ہیں، اس کو ذلیل کرتے ہیں اور اس بیوی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے ان کتنے جائے گی، اور رسول اللہ آخری سانسیں لے رہے ہیں، آخری سانسیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میری امت کے لوگوں، اپنی امت، میری امت کی عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ، ڈرو ان کے بارے میں۔ لیکن ہم جانتے نہیں ہیں اس عورت کی اوقات کیا ہے، علم نہیں۔ رسول اللہ کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا اس دنیا میں سے مجھے دو چیزیں محبوب ہیں، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، اس میں سے ایک نیک صالح بیوی ہے جس نے آپ کے بچوں کو پالا، آپ بھری مجلس میں ذلیل کرتے ہو، اس کو مارتے ہو۔ 5 کروڑ عورتیں پاکستان میں، کتنی؟ 5 کروڑ عورتیں پاکستان میں گھریلو تشدد کا شکار ہے، جن کا شوہر انہیں جانوروں کی طرح پیٹتا ہے۔ میرا سارا خاندان مذہبی ہے، ایک عورت کو نہیں جانتا جس کا خاوند بے غیرت بنتے ہوئے اپنی بیوی کو جانور کی طرح نہیں پیٹتا۔ علم نہیں ہے، جاہل ہے۔ مرد کے حقوق جانے انہوں نے، بیوی کے حقوق جانے نہیں جانے۔ اچھے خاصے دیندار لوگ عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، جہیز دیتے ہیں، اس نے فریج دیتا، اس نے اے سی دیتا، ختم ہوگی بات۔ نہ، تم نے کلمے کی پہلی شرط ہی نہیں مانی بھائی، اور وہ کیا تھی؟ کچھ نہیں کرنا جب تک میرے پاس عمران خان صاحب یہودی ہے، یہودیت ایجنٹ ہے، کسی کو کافر کہنا، سن لو حدیث، کسی کو کافر کہنا، دونوں میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے۔ اگر جس کے بارے میں آپ نے کہا وہ نہیں ہے، وہ نہیں تو وہ کافر کا فتویٰ الٹ کے آپ پہ آ جائے گا۔ اگر وہ کہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، وہ بھائی وہ صحیح ہے غلط ہے باہر میں جائے، یہودیوں کا ایجنٹ ہے، لکھ کے دے، لکھ کے دے، اگر تو غلط ہوا تمہیں پھانسی چڑھا دی جائے گی، وہ لکھے گا؟ اور بولو یار لکھے گا کوئی؟ وہ بھائی پھر خاموش رہو۔ تم نے کلمے میں وعدہ کیا ہے میں جاہل رہوں گا، نہیں میں علم سے بولوں گا، وگرنہ دو کنڈے کاٹے کو سنبھالے نہیں جاتے۔ اور تم پاکستان میں تنقید کرتے ہو، اپنے بیٹے سے نہیں بنتی ہماری، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، مولوی کرے دم کرو ساڑھے اکھوں نکل گیا ہے، اور ہم پاکستان میں تنقید کریں گے، ملک میں۔ یہ کیوں کرتا ہے؟ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے میں بڑا اچھا شہری ہوں، اور پہلے اچھا باپ بن، پہلے اچھی بیوی بن، پہلے اچھا مسلمان بن، کیونکہ تو نے وعدہ کیا تھا اللہ سے۔ علم رکھوں گا، اللہ کی قسم میرے بھائی، ہماری پبلک ٹوائلٹس جو ہیں لیٹرین میں وہ استعمال کرنے کے قابل ہوتی ہیں، اور بولو بھائی لیٹرین میں استعمال کرنی آتی اس قوم کو، کہتے ہیں کسی قوم کے ادب چیک کرنا ہے نا، ان کی پبلک ٹوائلٹس چیک کرو، ان کی سڑکیں چیک کرو کیسی ہیں ہماری۔ یہ ہمارا حال ہے میرے بھائی، اور ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ساری عذاب کی توبہ کرو تو ہماری طرف کیوں کیا؟ وہ پہلی شرط نہیں پوری، اور وہ کیا تھی؟ کلمہ، اور وہ کیا تھا؟ علم۔ اس لیے اب حدیث سنے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو شخص علم رکھتے ہوئے مرا کہ لا الہ الا اللہ کی جنت میں داخل ہو۔ علم ہے، اور علم والا بندہ جاہل ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ ہم تو نبی پہ جھوٹ باندھ دیتے ہیں، نبی پہ یہ میسج 10 لوگوں کو ٹرانسفر کرو یہ ہو جائے گا، اینڈ میں لکھتا ہے حدیث پاک، اور میں نبی نے کہا تھا جس نے میرے پہ جھوٹ باندھا اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یار نبی کو تو چھوڑ دو کم از کم، اللہ کو تو چھوڑ دو۔ جب تک علم نہ ہو بھائی، مسلمان بندہ عمل کی طرف جاتا، باپ اور بیٹے کی نہیں بنتی، یہ مسئلہ ہے۔ مسلمان پتہ کیا کرتا ہے؟ اس کا علم حاصل کرتا ہے کہ یار کہیں پہ حقوق و فرائض میں تو مسئلہ نہیں ہو گیا۔ وہ بیٹا آیا تھا رسول اللہ کے پاس، سنیے گا، ہم اگر مولوی کے پاس گنڈا آ جائے نا کہ میرا ابا میرے ساتھ غلط کرتا ہے، وہ جانوروں کی طرح میری ماں کو پیٹتا ہے، انہوں سمجھاؤ، ہم کیا کہتے ہیں؟ شرم نہیں آتی؟ بیہودی شکایتیں کرتا ہے۔ لیکن رسول اللہ کے پاس بیٹا آیا تھا، کیا کہتا؟ میرے پیو نے میرا نام نہیں صحیح رکھیا، مجھے میرا نام ہٹاؤں دے نے، کیونکہ یہ بچے کا حق ہے اس کا اچھا نام رکھا ہے، چھوٹی سی شکایت ہے۔ لیکن رسول اللہ نے باپ کو بلایا، باپ کو بلایا، بچے کو لکھا شرم کر، باپ کی شکایت کرتا ہے نا، بچے کے حقوق ہیں، بچے کے فرائض ہیں، باپ کے حقوق ہیں، باپ کے فرائض ہیں، بیلنس کرنا پڑے گا۔ پھر مانگو کہ ساڑھی پنیاں نہیں مانتا، ساڑھی گل نہیں سنتا، یہ باتیں پھر کرنا جب اپنے حقوق اور فرائض کو پورا کرو۔ پہلی شرط علم ہے، جس میں ایک بندہ وعدہ کرتا ہے کہ اے اللہ میں جہالت کا انکار کرتا ہوں اور علم کا اقرار کرتا ہوں۔ دوسری شرط، یہ علم بے معنی ہے، بے مطلب ہے،
کوئی فائدہ نہیں اس علم کا اگر اس علم پہ آپ دوسری شرط نہیں پوری کرتے. یقین ہے مجھے اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ کی قسم وہ صحیح کہہ رہا ہے. نبی نے کہا ہے تو اللہ کی قسم وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ مرد داڑھی میں سونا لگتا ہے, داڑھی کے بنا سونا نہیں لگتا. میں نہیں مانتا, میرا ایمان کمزور ہے, بولا تھا بات ہے, لیکن میرے نبی نے جو کہا ہے صحیح کہا ہے. مجھے یقین ہے اس بات کہ اگر آپ کو یقین نہ ہوا یہ علم نتیجے پیدا. ہمارا اللہ کے بارے میں عقیدہ ہے, یقین کوئی نہیں. سن لو, اگر آپ کو یقین ہے کہ رسول اللہ جو کہتا ہے حق کہتا ہے تو کافر اور مسلمان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے, کیوں نہیں پڑھتے؟ یقین نہیں ہے, عقیدہ ہے. نبی کو کہہ رہا ٹھیک ہے عقیدہ ہے, لیکن یقین آپ کو اگر واقعتاً یقین ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا, میں ہل نہیں سکتا جب تک زندگی کا جواب نہ دے دوں. آپ چوری کرو گے, آپ ڈاکہ ڈالو گے, کسی نوکر ملازم پہ ظلم کرو گے. عقیدہ ہے, کھڑے ہونا ہے. یقین نام کی چیز کوئی نہیں. بھائی اگر یہاں پہ پانی کا گلاس ہے, میں آپ کو کہتا ہوں اس پانی کے گلاس میں زہر ہے, آپ پئیں گے؟ بولو یار پیو گے؟ یاد رکھیں اگر خطیب آپ سے بات کرے تو خطیب کے ساتھ آپ جمعے کے خطبے کے دوران بھی بات کر سکتے ہیں. بھائی اگر پانی میں زہر ہے, میں آپ کو کہوں پیو گے؟ کیونکہ آپ کو یقین ہے زہر مار دے گا. نبی کہہ رہا ہے اس پہ یقین نہیں ہے, لیکن جو دکھتا ہے اس پہ یقین ہے. وہ تو کافر کو بھی ہے. تمہارے اس میں کیا فرق ہے؟ مسلمان کو جو غیب پہ یقین کرتا ہے. اس لیے شیطان آپ کے اندر صرف دو دروازوں میں داخل ہو سکتا ہے. ایک ہے خواہشات, نوجوان کو لڑکی کی خواہش سے نچواتا ہے, بڑے کو پیسے کی خواہش سے, کسی کو پاور کی خواہش سے. یہ ایک وقت آگے ختم ہو جاتی ہے جب بھیڑیا بھی بڈھا ہو جائے, شکار چھوڑ دیتا ہے. لیکن شک اگر ایک دفعہ آپ کے اندر پڑ جائے, آپ کو اگر شک پڑ جائے یہ جو میری ماں ہے یہ میری حقیقی ماں نہیں ہے, شک پڑ گیا آپ کو, نیند آئے گی رات کو. یہ جو میرا باپ ہے یہ اصل والا میرا باپ نہیں ہے. یہ جو شک ہے میرے بھائی بندہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے. آج ہمیں دین کے بارے میں فرقہ پرستی اس میں ایک بہت بڑی وجہ ہے. فرقہ پرستی کے بارے میں شک پیدا ہو گیا, پتہ نہیں کون سا, یہ پتہ نہیں کون کرتے. 90% اسلام اللہ کی قسم سارے فرقے وہ متفق ہیں, لیکن شیطان نے یہودی سازشوں نے وہ جو 10% تھا اس کو عوام نے مقبول کر دیا, 90% سے نظر ہٹا دی. اب ہر بندے کو شک ہے, پتہ نہیں کیڑا مولوی سے, یہ پتہ نہیں کیڑا غلط ہے, اس لیے وہ عمل ہی نہیں کرتے. وہ میدان میں آتے ہی نہیں ہیں. وہ جس کو سنے گا یہ ساڈا مولوی, یہ تو بھابیاں دا مولوی, یہ تو بریلویاں دا مولوی, یہ تو فلاں کا مولوی ہے. وہ بھائی تو نے وعدہ کیا تھا علم کا, تو علم کی بنیاد پہ بندہ دیکھتا ہے, فرقے کی بنیاد پہ بندہ نہیں دیکھنا. تو نے وعدہ کیا اور اس یقین کی شرط میں تو نے وعدہ کیا میں ہر قسم کے شک کا انکار کرتا ہوں اور یقین کا اقرار کرتا ہوں. یہ وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ وعدہ کہا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ, کہ مومنین میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے, ثم لم یرتابوا, پھر وہ شک میں پڑتے, پھر وہ شک میں نہیں پڑتے. یقین کریں میرے بھائی, ہم نبی پر ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرتے, کیونکہ کہیں نہ کہیں مان تو ہے الحمدللہ, لیکن انڈائریکٹ اٹیک کرتے ہیں. شادی بیاہ میں جب شادی بیاہ آتا ہے, اب لڑکے لڑکیاں کٹھے نچوانے بھی ہیں, کزنوں کی آپس میں لڈی بھی ڈلوانی ہے, مووی والے کو غیر مرد کو بے غیرتی کا ننگا ناچ دکھوانا بھی ہے, ویڈیو بھی بنوانی ہے ایک حصے کی. وہاں پہ اگر بندہ کو آپ کہہ دے کہ یہ سب کچھ اسلام کے مطابق تو غلط ہے, تم نے کلمے میں وعدہ کیا تھا, ہاں صاحب وہ ٹاڈا کی خیال ہے تے پولا کر گئی ہے. اب یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی کو کہہ رہے ہیں. منہ آپ کا ہے, کیا کس کو رہا ہے؟ نبی کو کہہ رہے ہیں. کیونکہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں آپ کو, رسول اللہ کی بتا رہا ہوں, لیکن اس کو کہنے کی ہمت نہیں ہے. جیسے آج صحابہ پہ لوگ لانتے بھیجتے نعوذ باللہ, ان کو گالیاں دیتے ہیں, اصل میں اٹیک نبی ہوتا ہے اور نبی پہ اٹیک اللہ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی جب وہ مولویوں کو سکینڈلائز کرتے ہیں, ان کو کنٹروورشل کر دیتے ہیں معاشرے میں, تو اصل اٹیک اسلام ہوتا ہے تاکہ لوگ اسلام سے دور ہو جائیں. تو میرے بھائی آپ نے وعدہ کیا, میں نے تو نہیں کیا. کلمہ آپ نے پڑھا, کوئی زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین پڑھنا ہے, ان شرطوں سے پڑھنا ہے, نہیں پڑھنا کوئی زبردستی نہیں ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ کفر کرو. فرعون نے کیا, اس نے تو کہا میں خدا ہوں, اللہ نے پکڑ لیا. نہیں, زندگی جی اس نے, کیونکہ یہ دنیا حساب کتاب کی جگہ نہیں ہے. ادھر ہر بندے کو کھلا
اختیار ہے، جو کرنا چاہو کرو، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا تو اس کی کچھ شرط ہے۔ تو دوسری شرط کہ ایک بندہ مومن کہتا ہے میں ہر قسم کے شک کا انکار کرتا ہوں، یقین کا اقرار کرتا ہوں۔ تیسری شرط قبول، یہ نہیں ہوگا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ ٹکوڑا کوڑا، نہیں، پورا اسلام قبول ہے، اس کی ایچی پچی ہر ایک شے قبول ہے، مجھے سمجھ آئے مجھے سمجھ نہ آئے، مجھے کلی طور پہ اسلام قبول ہے، بالکل ویسے جیسے آپ شادی کرتے ہیں۔ تو بیوی کے لیے کیا کہتے ہیں بھائی آپ؟ بھائی بولو کیا کہتے ہیں، تسی کہہ دیا ہے نا، کیا کہتے ہیں بھائی؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ آپ کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا میرا کام ہے صرف کھوانا، جے بیمار ہو گئی تسی جانو تا ڈتی جانے، ایسے ہوتا ہے؟ بولو ایسے ہوتا ہے؟ اگر اس کو ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ جل گئی، اس کا منہ جل گیا، تسی جانو تا ڈتی جانے میں تجھی کر لینی ہے، ایسے ہوتا ہے؟ بھائی قبول کا مطلب کیا ہے؟ یہ موٹی ہے یہ چھوٹی ہے، یہ بڑی ہے یہ چھوٹی ہے، یہ کالی ہے یہ گوری ہے، اس کا برا شرابی ہے، اس کے برا کس عقیدے کا ہے، مجھے قبول ہے۔ اور اس کے ساتھ آنے والا ہر مسئلہ بھی یہی معاملہ ہمارا اسلام کے ساتھ۔ بھائی جب کہہ دیا نا لا الہ الا اللہ تو کلی قبول ہے، تو بلال کو رسول اللہ تعالیٰ نے اور صحابہ نے کہا تھا کہ بھائی قبول کرت یا ہنہ لے، کوٹ پہے گی کوٹ، ریت پہ لٹائیں گے تجھے، پتھر رکھا جائے گا، وہ کیا کہتے ہیں قبول ہے، ہم پیچھے ہٹیں گے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، یہ کیسا گروپ ہے، یہ کیسی جماعت ہے جو کتاب کا ایک حصہ مانتا ہے دوسرا مانتا، جدو مسجد چ ہوندا ہے دین مانتا ہے، جدو دکان تے جاوے مغرب مانتا ہے، جدو مسجد میں آئے ماشاءاللہ 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 ہو جاتا ہے، جب دکان پہ جائے تیری بہن کو تیری مانوں، یہ کیا بھائی؟ جو تو نے دین مسجد میں قبول کیا وہی دکان پہ قبول کیا ہے، جو دکان پہ کیا وہی گھر میں کیا ہے، جو گھر میں کیا وہی حکومت میں کیا ہے، ہر جگہ پہ تم نے یہ نعرہ لگایا تھا کیا قبول ہے؟ قبول ہے تو اس کے ساتھ آنے والا ہر مسئلہ بھی ہمارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں بڑے جگر سے، اگر صاحب بیاہ کرنا ہے تو دیندارہ چ کرنا، نہیں تو کرنا اللہ عظمت ہے، رشتہ ہی نہیں ملتا، دیندار بندہ نہیں ملتا، آخر بھئی ہمت ہار جاتا ہے، اور کیا دیکھتا ہے؟ پھر صرف پیسہ دیکھتا ہے، اور پیسہ دیکھتے ہوئے اپنی بیٹی کا سارا مستقبل برباد کر دیتا ہے، وہ 2 سال کے دین کے کورس پڑھائے ہوئے برباد کر دیتا ہے، کیونکہ ایسی جگہ پہ پھینک دیا اس کو جہاں پہ جہالت ہے لیکن پیسہ ہے۔ تو بھائی جب آپ نے قبول کیا ہے تو اللہ آپ کو کہہ رہا ہے مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، داڑھی رکھو گے تمہارے دوست مذاق اڑائیں گے، پردہ کرو گی تمہاری دوستیں مذاق اڑائیں گی، قبول ہے؟ بندہ کہتا ہے جی قبول ہے، پھر اللہ کہتا ہے ہمیں تو قبول ہے، میں بھی تیرا کلمہ قبول کرتا ہوں کیونکہ تو نے وعدہ کیا قبول ہے۔ اس لیے اس شرط میں انسان کیا کرتا ہے؟ وعدہ کرتا ہے کہ میں دین کے کسی بھی پہلو کے انکار کا انکار کرتا ہوں اور دین کے ہر پہلو کو قبول کرنے کا اقرار کرتا ہوں۔ چوتھی شرط، یہ علم فضول، یہ یقین فضول، یہ قبول کرنا فضول، اگر آپ فرما برداری نہیں کرتے، اگر آپ سرنڈر نہیں کرتے، اگر آپ عمل نہیں کرتے تو یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ بیکار ہے، فضول ہے، بے معنی۔ تو چوتھی شرط کیا ہے؟ کہ بندہ مومن ہر قسم کی نافرمانی کا انکار کرتا ہے اور اللہ کی مکمل فرما برداری کا اقرار کرتا ہے۔ جس طرح پولیس ہے نا میرے بھائی، جب مجرم کو پکڑتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ ہینڈز اپ، ہاتھ چک لے اپنے۔ اب اگر تو مجرم ہاتھ چک دے اس کا مطلب کیا ہے؟ سرنڈر کر دیا، اور اگر نہ اٹھائے تو باغیے، کیا لڑوں گا، پولیس مقابلہ ہوگا۔ لیکن اگر اس نے ہاتھ چک دیے سرنڈر کر دیا، اب جیسے جیسے پولیس کہے گی ویسے ویسے وہ مجرم کرے گا، بیٹھ جا لیٹ جائے گا، ہاتھ پیچھے کر لا دیں گے، ہتھ کڑی لگاؤ جیل میں ڈال، جو پولیس کہی جا رہی ہے وہ کرتا جا رہا ہے۔ اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے سرنڈر کر دینا۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ سرنڈر، کہ میں پہلے انسان تھا اپنی من مرضیاں کرتا تھا، اب میں مسلمان ہوں یا اللہ میری مرضی ختم تیری مرضی شروع۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن میں کہا انیبوا الی ربکم واسلموا، اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو اور سرنڈر کر دو۔ اب بندہ کہتا ہے اب صاحب ہر وقت تو سرنڈر نہیں ہو سکتا، کیا غلطی بھی تو ہو جاتی ہے انسان سے، ایمان بھی تو انسان کا کمزور ہوتا ہے۔ او بھائی اگر آپ سے گناہ ہو جائے، ماں سے زنا ہو جائے، ماں سے، پھر بھی سرنڈر کرو، توبہ کرو۔ جو توبہ کر دے
یہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہوتے ہیں. اسلام میں تقویٰ کا مطلب یہ نہیں ہوتا, اللہ کا ولی کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس سے غلطی نہیں ہو سکتی. نہ, یہ اسلام کا تصور نہیں ہے. اسلام میں غلطی تو کرے گا, پکی ہوگی. کلو بنی آدم خطاؤن, آدم کی ساری اولاد غلطیاں کرنے والے, کرے گا تو پکا. یا اللہ کا حل کیا ہے؟ جھک جا. کیا ہو جا؟ جھک جا, توبہ کر لے. بندہ کہتا ہے یا اللہ میں پھیر کر دینا ہے, اللہ کہتا ہے تو پھیر کر دے. تو یا اللہ میں پھیر کر دینا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کہتے ہیں تو گناہ کرتے تھک جائے گا, میں معاف کرتے تھکتا. لیکن جھکنا ہے, ڈٹنا. شیطان ڈٹ گیا تھا, غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی اور گناہ ابلیس لعنت اللہ علیہ نے, دونوں نے کیا. اللہ نے آدم کو پھل کھانا, اور بولو یار نہیں. آدم نے کھایا, اور بولو کھایا کہ نہیں کھایا. ابلیس کو کہا سجدہ کر, ابلیس نے کیا. دونوں نے مانا, دونوں نے نہیں مانا. لیکن کس شے نے آدم کو آدم بنایا اور کس شے نے ابلیس کو لعنت اللہ علیہ بنایا کہ ابلیس اپنی غلطی پہ ڈٹ گیا کہ یا اللہ تیری وجہ سے یہ سب ہوا ہے, تو نے ایسا کروایا میرے سے. لیکن آدم نے کیا کہا, ربنا ظلمنا انفسنا, اے اللہ ہم نے ظلم کیا, ہم نے زیادتی کیا, تو نے معاف نہ کیا تو خسارے والے. اب جو جھک جاتا ہے وہ آدمیت پہ رہتا ہے, آدم کی اولاد سے ہے. جو ڈٹ جاتا ہے غلطی پہ, اسی کو تو شیطان کہتے ہیں. تو فرما برداری میں آپ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یا اللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں گناہ کروں گا, میں فرما برداری کروں. لیکن اگر پھسل گیا تو یہ بھی وعدہ کرتا ہوں فوراً توبہ کروں. اس لیے توبہ میں دیر کرنا بھی گناہ ہے. یہ بڑا اہم بات ہے بھائی. آج آپ نے گناہ کیا, سنیے گا, آج آپ نے گناہ کیا اور آج ہی معافی نہیں مانگی, اب آپ کی سزا تھوڑی ہے. لیکن آپ نے 2 دن معافی مانگی, سزا بڑھ رہی ہے. 3 دن مانگی, سزا بڑھ رہی ہے. پورا سال ہو گیا, بڑھ رہی ہے. 5 سال, جتنا آپ توبہ ڈیلے کر رہے ہیں, دیر کر رہے ہیں, سزا بڑھتی جا رہی ہے. جتنی جلدی آپ توبہ کر لیں گے اتنی جلدی سزا ختم ہو جائے گی. یہ چوتھا وعدہ ہے میرے بھائی مسلمان کرتا ہے کہ میں ہر قسم کی نافرمانی کا انکار کرتا ہوں, فرما برداری کا اقرار کرتا ہوں. 5ویں شرط وہ کیا ہے؟ ایمانداری. کہ یہ سارا کچھ پہلی 4 شرطیں اوپر سے نہیں ہے, اندر سے ہے. میں منافقت کا انکار کرتا ہوں اور ایمانداری کا اقرار کرتا ہوں. یہ نہیں کہ نبی اے اللہ کی ذات میں اوپر سے کہہ رہا ہوں لیکن اندروں نہیں ہے کچھ. نہ, جو باہر ہے وہی اندر ہے. اب ہمارے میں سے لوگ سمجھتے ہیں الحمدللہ یار ہم منافق تو نہیں. یہ غلط فہمی ہے میرے بھائی. آپ حسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس بندے کو یہ خیال ہی نہ رہے کہ میں بھی منافق ہو سکتا ہوں, یہی منافق ہے. جس کو یہ خیال ہی نہ رہے, اس خوف سے یہ آزاد ہو جائے میں تو ہو ہی نہیں سکتا, یہی ہے وجہ. کیونکہ جس کے پاس خزانہ ہو لوٹنے کا خطرہ, تیرے اندر کچھ ہے ہی نہیں تو لوٹنے کا خطرہ بھی نہیں ہے. جس کے پاس خزانہ ہوتا ہے نا اس کو لوٹنے کا خطرہ موجود رہتا ہے. تو ایک ہوتا ہے بھائی شعوری منافقت, یعنی کہ جانتے بوجھتے انسان کیا ہے, منافق ہے. جیسے ایک فوج نے ایجنسی کے ایریا میں امام پکڑا, امام مسجد, وہ انڈیا کا ایجنٹ تھا لیکن 10 سال سے انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا ہماری خبریں لیک کون کر رہا ہے. اور وہ کون تھا؟ مسجد کا امام تھا لیکن انڈیا کا پیچھے سے جاسوس تھا. یہ کہتے ہیں شعوری منافق, اس کو پتہ ہے وہ کیا کر رہا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے غیر شعوری منافق, اس کو پتہ نہیں ہوتا لیکن وہ منافق ہو چکا ہے. وجہ کچھ علامتیں ہیں اس میں کچھ نشانیاں پائی جاتی ہیں. تانوں 104 ٹیمپریچر ہے بھائی, تو نہ مان, تینوں بخار ہے, سمجھ آ رہی ہے, تو نہ مان. آپ کو آپ کے منہ میں سے کھانسی کرتے ہیں, خون آ رہا ہے, تو نہ مان, ٹی بی ہے, تو نہ مان. تو کینسر کی آخری سٹیج پہ ہے کیونکہ علامتیں بتا رہی ہیں, تو نہ مان. ٹھیک بننا ہے بن جا, لیکن نشانیاں بتا رہی ہیں تو بیمار ہے. بالکل ایسے ہی میرے بھائی غیر شعوری نفاق کیا ہوتا ہے کہ انسان میں علامتیں مکمل ہو چکی ہیں اس لیے وہ منافق ہے لیکن وہ جانتا نہیں ہوتا. اس منافقت سے صحابہ بھی ڈرتے تھے کیونکہ شعوری نفاق سے تو الحمدللہ آپ یہاں پہ ایسے نہیں ہیں, لیکن غیر شعوری طور پہ اب ہو چکے ہیں. یہ تو آپ کو علم بتائے گا نا, کیا خیال ہے؟ یہ تو آپ چلتے پوری کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا. صاحب وہ نشانیاں کیڑی ہیں. پہلی نشانی عادتاً جھوٹ بولتا ہے.
ہماری یہاں پہ جو جتنا بڑا ہے اتنا بڑا جھوٹا ہے. یعنی کہ سیاست جو نبیوں کا پیشہ ہوا کرتا تھا، اب کوئی بندہ ایسی بات کر دے اور ہم اس بات کو ماننے کے روادار نہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ اے آپ صاحب کا سیاسی بیان. یعنی کہ سیاسی بیان ہوتے ہی جھوٹا ہے، گارنٹی جھوٹ ہے. یہ لے گئے ہم سیاست کو اس لیول پہ. ہمارا ریڈی والا بھی جھوٹ بولتا ہے، ہمارا پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا جھوٹ بولتا ہے. وہ ریڈی والے کو نا بھائی 50 کے کیلے ہیں یار 45 لگا لو، وہ بھائی 48 دکھا کر دیں. اب میرے پھوپھی کا پتر ہے میرا 2 روپے کا پروفٹ لے رہا ہے تو میرے سے جھوٹ بول دیتا. اللہ کی قسم اٹھا کے جھوٹ بول دیتا ہے. صرف کس کے لیے؟ 2 روپے کے لیے. عادتاً جھوٹا ہے. پہلی عادتاً بے ایمان ہے. ہمارے یہاں مشہور ہو گیا مزدور دے سیتے نہ کہ لوگوں کام ہو سکتا. وہ بولو بھائی ہو سکتا ہے. وہ ٹھیکے پہ آتا ہے جان بوجھ کے ٹھیکہ بتا دینا ہے. اے اب صاحب تاری کنٹی خراب ہے گزرا نہ لبنی تاکہ ٹھیکہ بتا جائے. بیمانی کرتا ہے. آپ چیلنج کر کے کسی ایک چیز کے بارے میں نہیں کہہ سکتے یہ چیز خالص ہے. ایک چیز بتا دو لکھ کے دے سکتے ہو آپ کیا یہ چیز خالص ہے؟ کوئی شے یقین کرے خالص نہیں رہی. وجہ بیمانی رچ بس گئی ہے اس قوم میں. تیسرا وعدہ خلاف. وعدہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ابھی تھوڑے دن پہلے اپنے غریبوں کو کاروبار کروانا تھا. بھائی 3 لاکھ روپے دینا تھے تو کاروبار کر. مجھے کہتے ہیں صاحب تاری شرط کی ہے. میں کہ شرط صرف ایک ہے زبان. کیا ہے؟ جو زبان دے اس پہ ڈٹ جائے گا نا. صاحب ایک بندہ ساڑھے کو نہیں ہے. مسجدوں میں نہیں ملا، مسجدوں میں نمازیوں میں نہیں ملا، کیونکہ ہم وعدہ کرتے ہی اس لیے کہ توڑنا ہے. اور بخاری کی حدیث دیکھیں میرے بھائی کتنی خطرناک حدیث ہے. ہمارے نبی نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی سے وعدہ کرتا ہے، چاہے وہ پیسے کا وعدہ ہو، وہ ملنے کا وعدہ ہو، دھیان سے بولا کرو جو بول رہے ہو کیونکہ فرشتے لکھ لیتے ہیں. جو بول رہے ہو دھیان سے بولا کرو. جو اپنے مسلمان بھائی سے وعدہ کرتا ہے پھر توڑتا ہے، اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت. اللہ اس کے سارے اعمال برباد کر دیتا ہے. وجہ کیونکہ میرے بھائی ہماری ساری زندگی وعدوں میں تو ہے. بندے اور اللہ کا وعدہ، امتی اور نبی کا وعدہ، مالک اور غلام کا وعدہ، میاں اور بیوی کا وعدہ، باپ اور بیٹے کا وعدہ. ساری زندگی تو وعدے میں ہے. اب وعدے ایسے ٹوٹے ہیں کہ انہوں بھی اپنے سکے پتر تے یقین نہیں ہے. انہوں 50 روپے بھیجتا جا دہی لے کے آ. بات جو دہی آئے پر پہنچتا ہے میرا منڈا کتنے کا دہی لے کے گیا. ڈوب کے مر جانا چاہیے میرے بھائی. خون ہے آپ کا، لیکن گلے دے پانا، گلے دے نہیں پانا اپنے منڈے کو بھائی کسی کے اعتبار کسی پہ یقین نہیں. چوتھی اور آخری نشانی رسول اللہ نے فرمایا کہ جب بھی لڑائی ہو یہ گالم گلوچ کرنا شروع کر دیتا ہے، پھٹ پڑتا ہے. اب تو ہماری عورتوں کو شرم نہیں رہی. اب تو ہماری عورتیں پھٹ پڑتی ہیں یار. پہلے وہ تو حیا کرتی تھی باہر آواز جا رہی ہے. اب تو یقین کریں میرے بھائی آس پاس کے گھروں سے اکثر لڑائی جھگڑے کی آوازیں آتی ہیں، گندی گندی گالیوں کی آوازیں آتی ہیں. آپ کسی کے ساتھ تھوڑی سی لڑائی کر کے تو دیکھیں، وہ جو چھڑوانے آتا ہے نا وہ زیادہ گندی گالیاں شروع کر دیتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس میں یہ 4 نشانیاں ہیں. وہ خالص منافق ہے، خالص منافق ہے. ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ اس نے کہا کرتے تھے کہ ہمارا ملک منافقستان ہو گیا. پاکستان تو رہا ہی نہیں، پاک ملک تو یہ رہا نہیں. یہاں پہ میرے بھائی یہ بیماریاں تو آپ کو ہر تیسرے چوتھے بندوں میں ملیں. اور ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کلمے میں کیا؟ منافقت کا انکار کرتا ہوں اور ایمانداری کا اقرار کرتا ہوں. ایک اور نشانی سنو. آپ نے فرمایا منافق آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا. منافق آدمی، اچھا ایسا نہیں کہا پڑھ ہی نہیں سکتا، نہیں، بھاری ہے، لارم لگاتا ہے، وہ اٹھنا چاہتا ہے لیکن اٹھ پاتا نہیں، بھاری ہے. ہمارے نبی نے الفاظ فجر کی اور عشاء کی نماز کیا ہے؟ بھاری ہوتی ہے. اب سنیں ذرا، ایک شیخ صاحب کسی نے پوچھا یا شیخ یہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے نا بڑا سہانا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، خوشگوار ہوتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، اور پورے دن میں یہ وقت ایسا ہوتا نہیں ہوتا. وجہ اب وہ علماء کی سوچ چیک کریں، وہ نبی کی حدیث کے مطابق دنیا دیکھتے ہیں. تو کہنے لگے بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت منافق سو رہا ہے، صرف ایمان والا جاگ رہا ہے. اور ایمان والے کی برکت سے ماحول بھی بابرکت ہو جاتا ہے. منافقت کی منحوسیت سے ماحول پاک ہے، وہ سو رہا ہے. اور یہ نبی کی حدیث ہے. آپ بتائیں میرے بھائی ہماری مسجدیں فجر کے وقت یقین کرے ڈراؤنی لگ رہی ہوتی.
ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور نبی کی حدیث، نبی کی قرآن ہے، قرآن ہے، آیت نمبر 5 سورہ المنافقون. منافق بندہ غلطی مانتا، غلطی نہیں مانتا. بھائی مانو گے تو اصلاح کرو گے نا، یہ مانتا ہی نہیں. ہمارے ایک وہ بچیاں آتی ہیں پڑھنے کے لیے، ہم نے کوئی معافی کرنے کا نا، معاف کر دو یار، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے. یقین کرے اس کا ابو کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے بس میں معاف نہیں کر سکتا. کیوں؟ میں مر جائے گی. جڑا 5 سال کا میں آڈا لایا ہے، ہار گیا میں. پتہ ہے میں غلط ہوں، پتہ ہے جو میں کر رہا ہوں غلط ہوں، لیکن پھر بھی مانتا. یہ منافق کی بہت بڑی نشانی ہے، وہ غلطی نہیں مانتا. ہماری عوام کو قرآن دکھا دو، حدیث دکھا دو، سارا کچھ دکھا دو، مانتے نہیں. اور یہ منافق کی بہت بڑی نشانی ہے. چھٹی نشانی میرے بھائی، چھٹی شرط کلمے کی، 3 رہ گئی انشاءاللہ 5 منٹ میں بات ختم کرتے ہیں. تیسری شرط وہ اخلاص ہے کہ آپ دکھاوے کا انکار کرتے ہیں اور اخلاص کا اقرار کرتے ہیں. آپ عمل کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، بندوں کو راضی کرنا. آپ اس بیماری سے آزاد ہو جاتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے؟ آپ صاحب لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی اخلاص کی شرط میں تو نے یہ وعدہ کیا تھا، میں لوگ کیا کہیں گے اس بیماری سے آزاد ہو جاتا ہوں. میں نے عمل کرنا ہے تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. مجھے کسی سے نہ تھینک یو چاہیے نہ سوری چاہیے. میں بیوی سے محبت اس لیے نہیں کرتا کہ بیوی آگے سے مجھ سے محبت کرے، میں اس لیے کرتا ہوں کہ میرے اللہ نے کہا بیوی سے محبت کرو. واپس آ گئی محبت الحمدللہ، نہ آئی پھر بھی الحمدللہ، کیونکہ میں نے اللہ کا حکم مانا. ہم کیا کہتے ہیں؟ جیب گرم تو ہم نرم. محبت ہے یہ نا ہماری بھائی کہ جب بھی پائیں گا اسی 4 پاؤں گے، تو ایک بار یہ اکھ بکھائیں گا اسی 20 بکھاواں گے. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ وجہ کیونکہ میں جو کر رہا ہوں مجھے واپس چاہیے. تو اللہ قیامت کو کیا کہے گا؟ بھائی جن کے لیے تو نے نیکیاں کی ہے نا، ان سے جا کے مانگ، میرے سے کیا مانگتا ہے؟ میرے لیے اگر تو نے نیکی کی ہے. ہمارا تو اب دینداروں کا اشتہار میں نام نہ لکھے وہ ناراض ہو جاتے ہیں. آپ ایمان سے بتائیں، وہ جو اشتہار میں مچھی منڈی بنائی ہوتی ہے اپنے ساروں نے، وہ پڑھتا ہے کوئی؟ کیا پڑھتا ہے؟ 2-3 علماء کے نام ہی پڑھنے ہیں نا، لیکن وہ کس کے لکھے ہوئے نام؟ دکھاوے کے لیے. پتہ ہونا چاہیے پنڈ والوں کو ساڈا نام وچ لکھیا ہے، میں کو چودھری ہوں. پہلے علماء کا نام لکھتے تھے وہ ناراض ہو جاتے تھے. وجہ کہ ہم نیکی چھپائیں، اب نہ لکھے تو ناراض ہو جاتے. آپ مسجد میں آئے، تانوں کسی نے منہ متھا نہیں لایا، نہ کسی نے سلام کیتا نہ جفا پایا. ڈیرے تے تسی بڑے بڑے منشی ہو، ڈیرے تے تسی چودھری ہو، تسی کہ سانوں مسجد گئے ہیں، کسی نے منہ نہیں لایا مسجد بدل دیتے ہیں. یہ کہاں کا اخلاص ہے؟ اخلاص ہے ہم نے عمل کرنا ہے تو صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. کسی کی واہ واہ بلے بلے قربانی لئیے ذرا پھر آپ پنڈ چ پتہ چلے شریکاں نو اگ لگے کہ ایسی کڈا وڈا بکرا لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے بارے میں ہر نبی نے امت کو ڈرایا، ہر نبی. لیکن دجال سے بھی بڑا خطرہ جو مجھے اپنی امت سے ہے وہ شرک اصغر کا ہے، وہ ریا کا ہے، وہ دکھاوے کا ہے. تو مسلمان چھٹی شرط میں دکھاوے کا انکار کرتا ہے، اخلاص کا اقرار کرتا ہے. 7ویں شرط محبت. مومن یہ اقرار کرتا ہے کہ روئے زمین میں سب سے بڑھ کر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کروں گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں گے اس سے میں محبت لازم کروں گا. میں نفرتوں کا انکار کرتا ہوں اور محبتوں کا اقرار کرتا ہوں. لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا. تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہیں ہے، اور ایمان نہیں ہے تو 5 وقت کا نمازی ہے، تیری سینے تک داڑھی ہے، تیرے ٹخنے ننگے ہیں، تو نقاب حجاب کرتی ہے لیکن اپنی مسلمان بہن سے نفرت کرتی ہے، اپنے مسلمان بھائی سے نفرت کرتا ہے، اور 3 دن سے وقفہ زیادہ ہو گیا، یہ بندہ جنت میں داخل ہو سکتا. یہ حدیث آپ نے یہ وعدہ کیا تھا. وجہ کہ یہ بندہ کالا ہے، گورا ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، افریقن ہے، یورپین ہے، عربی ہے، اجمی ہے، لا الہ الا اللہ کہنے والا میری جان بھی نثار، میرا مسلمان بھائی ہے. میں اس کے بارے میں کچھ جاننا نہیں چاہتا، صرف یہ جانتا ہوں کہ یہ وہی کلمہ پڑھتا ہے جو کلمہ میں پڑھتا ہوں، اس لیے محبت فرض ہے. اور 3 روز سے زیادہ اگر آپ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض رہیں، اب میرے بھائی تب تک آپ کا عمل اللہ قبول نہیں کرتا جب تک آپ اپنے مسلمان بھائی سے صلح نہیں کرتے. بخاری کی صحیح حدیث بتا رہا ہوں، جب تک آپ صلح نہیں کریں گے اللہ عمل قبول نہیں کرتا. ابو دردہ، یہ دیکھیں صحابہ،
ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رات کو 70 صحابہ کا نام لیتا ہوں، دعا کرتا ہوں، پھر سوتا ہوں، وجہ کیونکہ ان سب سے میں محبت کرتا ہوں۔ ہمیں اپنے خاندان والوں کے 70 کے نام نہیں آتے۔ آخری بات میرے بھائی وہ کیا ہے؟ آخری شرط استقامت، کہ یہ 7 کی 7 شرطوں پہ میں ڈٹ جاؤں گا۔ میں بے وفائی کا انکار کرتا ہوں اور استقامت کا اقرار کرتا ہوں، کیونکہ میرے بھائی اللہ آپ سے نہ علم مانگتا ہے نہ عمل مانگتا ہے، اللہ آپ سے علم و عمل استقامت کے ساتھ مانگتا ہے۔ یہ نہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لی تو جنت ثابت ہو گئی، نہ 5 وقت کی نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے، اب جنت ملے گی۔ آج پڑھی کل نہ پڑھی، 2 دن پڑھی پھر نہ پڑھی، ہمارا کبھی محبت جاگتی ہے ربیع الاول میں، کبھی محبت جاگتی ہے محرم میں، کسی کی محبت رمضان میں جاگتی ہے۔ بھئی اللہ 12 مہینے ہیں۔ استقامت کا آپ نے وعدہ کیا کہ بے وفائیوں کا میں انکار کرتا ہوں اور استقامت کا اقرار کرتا ہوں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہے۔ آپ کا خاتمہ اچھا ہوا تو میرے بھائی اللہ کے ہاں آپ کا اچھا حساب ہے، آپ کا خاتمہ برا ہوا ساری زندگی کی نیکیاں میرے بھائی آپ کی ضائع ہو سکتی ہیں۔ صحیح حدیث بتا رہا ہوں، رسول اللہ نے فرمایا کہ انسان جنتی ہوتا ہے لیکن آخری وقت میں آ کے جہنم والا گناہ کر کے جہنمی ہو جاتا ہے، کیونکہ ڈٹا نہیں رہا۔ بھائی جو کھڑے ہو گئے اب ڈٹے رہو، کچھ بھی ہو جائے بے وفائی کرنی، بے وفائی نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن وقت کے دامن میں وسعت نہیں ہے۔ یہ ہے پورا کلمہ، آپ سنو گے ایک دفعہ، میں خلاصہ کر رہا ہوں۔ آپ یہ کلمہ پڑھو گے تو اللہ کے ہاں میرے بھائی آپ کامل مسلمان ہو۔ اگر یہ کلمہ یا اس کی کوئی بھی شرط آپ کی زندگی میں سے غائب ہے، وہ بندہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں جواد احد اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں جہالت کا انکار کرتا ہوں، علم کا اقرار کرتا ہوں، میں شک و شبہات کا انکار کرتا ہوں، یقین کا اقرار کرتا ہوں، میں کسی بھی دین کے پہلو کے انکار کرتا ہوں اور پورے دین کو قبول کرنے کا اقرار کرتا ہوں، میں فرما برداری کا اقرار کرتا ہوں، نافرمانی کا انکار کرتا ہوں، میں ایمانداری کا اقرار کرتا ہوں، منافقت کا انکار کرتا ہوں، میں دکھاوے کا انکار کرتا ہوں، اخلاص کا اقرار کرتا ہوں، میں نفرتوں کا انکار کرتا ہوں، محبتوں کا اقرار کرتا ہوں، میں بے وفائی کا انکار کرتا ہوں، استقامت کا اقرار کرتا ہوں، الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ یہ ہے میرے بھائی کلمہ، اور میں تقریباً جانتا ہوں کہ اکثریت اس کلمے سے ناواقف ہے، اور آپ زندگی کے چاہے دنیاوی مسئلہ ہو یا دین کا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ یقین جانیں آپ کی ان 8 شرطوں میں سے کوئی نہ کوئی شرط غائب ہے۔ 8 شرطوں میں سے کوئی نہ شرط نامکمل ہوتی ہے۔ ہمیں دنیا میں مسئلے اٹھانے پڑتے ہیں اور آخرت میں بھی اٹھانے پڑتے ہیں۔ صحابہ نے یہ شرطوں کے ساتھ اس کلمے کو پڑھا تھا، 313 پہ دنیا سے ٹکر لے گئے۔ ہم نے اس کلمے کو پڑھا لیکن شرائط کو پورا نہیں کیا، 180 کروڑ کے باوجود میرے بھائی ہم ذلیل ہیں۔ میرا کام تھا آپ تک پورے کا پورا کلمہ پہنچانا۔ میرے بھائی آپ آزاد ہیں، آپ جو چاہے مان سکتے ہیں، لیکن قیامت کو یہ نہ کہنا کہ اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کلمہ پورا ہوتا کیا ہے۔ میری ذمہ داری تھی، میں نے آپ تک پہنچا دیا، اب آپ کی ذمہ داری ہے آپ آگے پہنچائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کلمے کے مطابق ایک پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔